ہم پڑھے ہیں کاماز ان اے سینٹنس، یعنی ایک جملے کے اندر کاما کے نشان کا استعمال، جو کہ ایک قسم کی پنکچویشن ہے اور یہ اس طرح کا نشان ہوتا ہے۔ اور جملے کے اندر جب اس قسم کا نشان موجود ہو تو اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے روکا جاتا ہے اور اس کی مدد سے پھر بات جو ہے وہ آسانی سے پوری طرح سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک ایگزامپل کی مدد سے سیکھا تھا کہ کس طرح سے جب کسی جملے کے درمیان کوئی نان ایسینشل یا اضافی بات شامل کر دی جائے جو کہ اہم بات نہ ہو تو اس کے شروع اور آخر میں جو ہے کاما کے نشان کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لکھتے وقت لوگ جو ہے یہ شروع کا کاما تو لگا دیتے ہیں، لیکن اکثر یہ جو اس کے بعد والا کاما ہے یہ بھول جاتے ہیں اس کو لگانا، جس کی وجہ سے جملے کا جو مطلب ہے اسے سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ان دو جملوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ جو ہے یہ انکریکٹ ہے، مائی بیسٹ فرینڈ، اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے اور پھر یہاں ایک شخص کا نام ہے جو، اور پھر اس کے بعد ایک ورب کا استعمال کیا گیا ہے۔ دراصل اس جملے میں یہ کہا جا رہا ہے مائی بیسٹ فرینڈ ارائیوڈ، اور اس جملے کے درمیان میں اس کے نام کو بھی شامل کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہاں یہ غلطی کی گئی ہے کہ اس نام کے جو کہ ایک اضافی یعنی معلومات ہے اس کے بعد کاما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے اس جملے کے مطلب کو پوری طرح سے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ یعنی اس جملے کا مطلب اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، میرا قریبی دوست جو پہنچ گیا ہے، یا پھر آپ کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، اپنے دوست سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قریبی دوست جو نام کا جو شخص ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ یہ درست جملہ دیکھیں، مائی بیسٹ فرینڈ اور پھر اس کے بعد ہے کاما کا نشان اور درمیان میں لکھا ہے جو اس شخص کا نام، اور پھر اس کے بعد ایک اور کاما کا نشان اور پھر ہے لفظ ارائیوڈ۔ اب اس جملے کو پڑھنے کے بعد اگر اس کا مطلب سمجھا جائے، مائی بیسٹ فرینڈ جو ارائیوڈ، یعنی میرا قریبی دوست جو پہنچ گیا ہے، یعنی میرا قریبی دوست جس کا نام جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کس طرح سے کاما کے نشان کے استعمال کی وجہ سے اب کی بار جملے کو پڑھنے اور اسے سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی۔ لہٰذا یہ بات بہت اہم ہے کہ غیر ضروری جو الفاظ ہوتے ہیں یا کلازز یا فریزز ہوتے ہیں تو ان سے پہلے اور بعد ہمیشہ کاما کے نشان کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اب بالکل اسی طرح کی ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں، مل کر ان جملوں کو پڑھتے ہیں اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے The students knowing it was late ran to the classroom، یعنی اسٹوڈنٹس یہ جانتے ہوئے کہ انہیں دیر ہو گئی تھی بھاگتے ہوئے کلاس روم کی طرف گئے۔ اب اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں یہ دوسرا جملہ The students knowing it was late ran to the classroom، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ جانتے ہوئے کہ انہیں دیر ہو گئی تھی بھاگتے ہوئے کلاس روم کی طرف گئے۔ تو ان دو جملوں میں سے آپ کے خیال میں کون سا جملہ درست ہے، پہلا والا یا دوسرا؟ جی ہاں، بالکل صحیح، ان دو جملوں میں سے یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ درست ہے، کیونکہ اس میں کاما کے جو نشان ہے اس کا استعمال درست جگہ پر کیا گیا ہے، اور اس جملے کے درمیان میں جو ایک اضافی بات ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے یا اس جملے سے الگ دکھانے کے لیے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں کاما کے نشان کو لگا دیا گیا ہے، اور اس دوسرے جملے کو پڑھنے کے بعد بات جو ہے وہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ خاص قسم کے کاماز جن کا استعمال کیا جاتا ہے کسی غیر ضروری بات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، ان کا ایک خاص نام ہوتا ہے اور یہ اپوزیٹو کاما کہلایا جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ سیکھا کہ اگر کسی جملے میں کوئی اضافی معلومات یا غیر ضروری بات شامل کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اور بعد میں کاما کے نشان کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اس اگلی اگزامپل پر غور کرتے ہیں۔ امجد who is new in school seems quite smart at English، یعنی امجد جو کہ اسکول میں نیا ہے وہ انگریزی میں خاصا تیز معلوم ہوتا ہے۔ اس جملے کے شروع میں ہی اس شخص کو کہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کے نام سے جو ہے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ کس شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ آنے والی جو ہے اضافی یعنی معلومات ہیں، امجد جو کہ اسکول میں نیا ہے، یہ اب ایک غیر ضروری بات ہے، یعنی اگر اس کو جملے سے خارج بھی کر دیا جائے تو اس جملے کا
مکمل مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. امجد سیمز کوائٹ اسمارٹ ایٹ انگلش، کیونکہ امجد وہ لڑکا ہے جو کہ اسکول میں نیا ہے، اور چونکہ یہاں اس کا نام لے کر اس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اس لیے بات واضح ہے کہ یہ کس امجد کے متعلق ہو رہی ہے، یا کس لڑکی کے، معاف کیجیے گا، کس لڑکی کے متعلق ہو رہی ہے جو کہ اسکول میں نیا آیا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ اگلا جملہ، The boy who is new in school seems smart at English. یعنی وہ لڑکا جو کہ اسکول میں نیا آیا ہے وہ انگریزی میں خاصا تیز معلوم ہوتا ہے. اب کی بار آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں اس جملے کے اندر کوما کے نشان کا استعمال نہیں کیا گیا، یعنی who is new in school جو کہ اس سے پچھلے جملے میں ایک اضافی معلومات کے طور پر یا ایکسٹرا انفارمیشن کے طور پر سامنے آیا تھا، یہ حصہ اب اس جملے میں ایکسٹرا انفارمیشن نہیں رہا، کیونکہ یہ بہت اہم ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ کس لڑکے کے متعلق بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس جملے کے شروع میں لڑکے کے نام کی جگہ صرف the boy کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ لڑکا، اور اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ کس لڑکی کے متعلق بات کی گئی ہے. اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے اس بات کو بھی جملے کے ایک اہم حصے کے طور پر شامل کرنا ضروری ہے، who is new in school جو کہ اسکول میں نیا ہے، تاکہ یہ بات کلیئر ہو سکے کہ کس لڑکی کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ انگریزی میں خاصا تیز ہے. تو لہٰذا جب کوئی انفارمیشن یا معلومات جو ہے وہ اس قدر اہم ہو کہ اس کے بغیر پورے جملے کا مطلب سمجھ میں نہ آئے، یا پھر یہ بات کلیئر نہ ہو کہ خاص طور پر کس شخص کے متعلق بات کی گئی ہے، جیسے کہ اگر اس جملے کو صرف اس طرح سے پڑھا جائے The boy seems smart at English، یعنی وہ لڑکا انگریزی میں خاصا تیز معلوم ہوتا ہے، تو اب یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ کس لڑکے کے متعلق بات ہو رہی ہے، لہٰذا اس سے متعلق یہ جو انفارمیشن ہے یہ اب اس جملے کا غیر ضروری حصہ نہیں رہا بلکہ اہم حصہ بن گیا ہے. تو لہٰذا اب کی بار اس سے پہلے یا اس کے بعد کوما کے نشان کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اب کی بار یہاں کوما کا نشان استعمال کرنا غلط ہوگا. اب اسی سے ملتی جلتی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. My brother اسلم is here، یعنی میرا بھائی اسلم یہاں آیا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ دوسرا جملہ، My brother اسلم is here، یعنی میرا بھائی اسلم یہاں آیا ہوا ہے. اب یہ جو دو ایگزامپلز ہیں یہ ایک خاص پرابلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس میں انگریزی زبان کے جو اصول ہیں ان کے تحت اگر اس قسم کے جملے میں کوما کے نشان کا استعمال نہ کیا گیا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو انفارمیشن اس میں دی گئی ہے وہ اس جملے کا اہم حصہ ہے، اور اس کے بغیر اس جملے کو سمجھا نہیں جا سکتا. تو یعنی My brother اسلم is here، اس جملے سے مراد یہ ہے کہ گویا آپ کے ایک سے زیادہ بھائی ہیں، اور ان میں سے جو بھائی اس وقت یہاں آیا ہے یا موجود ہے اس کا نام اسلم ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے اور اس کا یقیناً کوئی اور نام ہوگا، مثال کے طور پر علی، تو اب اگر اسلم کی جگہ علی آیا ہو تو یہ جملہ اس طرح سے ہوگا My brother علی is here. لہٰذا صرف اتنا کہنا My brother is here جبکہ آپ کے ایک سے زیادہ بھائی ہیں تو بات پوری طرح سے سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کون سے بھائی کے متعلق بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا صرف ایک ہی بھائی ہے تو پھر آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں My brother اسلم is here، جیسا کہ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس جملے کو ادا کرنے والا یا لکھنے والا جو شخص ہے اس کے بھائی کا نام اسلم ہے اور اس کا صرف ایک ہی بھائی ہے، اور اس کے متعلق وہ بتا رہا ہے کہ My brother is here. تو اب اس جملے میں اگر لفظ اسلم کو ہٹا بھی دیا جائے تو یہ ایک مکمل جملہ ہے یا پوری بات ہے. My brother is here یعنی میرا بھائی یہاں آ چکا ہے یا موجود ہے، جس سے مراد اسلم ہی ہوگی کیونکہ اس کا اور کوئی دوسرا بھائی نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک قسم کی اضافی معلومات ہے یا غیر ضروری معلومات بھی کہا جا سکتا ہے. تو جیسا کہ ہم اس سے پہلے سیکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ کوما کے نشان کا ضرور استعمال کیا جاتا ہے. اسی بات کو مزید اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم اس ایگزامپل پر غور کر سکتے ہیں. اسے مل کر پڑھتے ہیں. مارک ٹوینز بک ٹام سویر از اے ڈیلائٹ. مارک ٹوین جو تھے وہ ایک مشہور مصنف تھے جنہوں نے کئی کتابیں لکھی، لیکن اب اس جملے کو پڑھنے کے بعد گویا یہ معلوم ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے صرف ایک ہی کتاب لکھی جس کا نام تھا ٹام سویر، اور اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ مارک ٹوین کی جو کتاب ہے ٹام سویر وہ بہت دل فریب ہے یا دلچسپ ہے. تو یہاں جو کامرس کے نشان کا استعمال کیا گیا ہے جنہیں اپوزٹ کاما بھی کہا جاتا ہے،
اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو درمیان میں دی گئی انفارمیشن ہے یہ ایک اضافی معلومات ہے، یعنی اسے اگر ہٹا بھی دیا جائے تو یہ جملہ مکمل ہوگا. مارک ٹوینز بک از اے ڈیلائٹ، یعنی مارک ٹوین کی جو کتاب ہے وہ بہت دلچسپ ہے. گویا انہوں نے صرف ایک ہی کتاب لکھی، جبکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے متعدد کتابیں لکھی، یعنی کئی کتابیں لکھی. لہٰذا درست جملے کے تحت یہ جو کاما کا نشان ہے، یعنی اپوزٹ کاماز جو ہیں، انہیں اس جملے سے خارج کرنا ہوگا. اور اب جب اس جملے کو پڑھا جائے گا بغیر کاماز کے نشان کے، تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ مارک ٹوین کی کتاب ٹام سویر جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے. اب اس جملے سے یہ مراد ہے کہ مارک ٹوین نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں سے جو کتاب ہے جس کا کہ نام ہے ٹام سویر وہ بہت دلچسپ ہے. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کاما کا جو استعمال ہے وہ کس قدر اہم ہے، ورنہ بات کا جو مطلب ہے وہ بالکل بگڑ بھی سکتا ہے اور بعض اوقات الٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھے کاما کے استعمال سے متعلق چند اور اہم اصول. مزید اصولوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس سے اگلی ویڈیوز دیکھنی ہوں گی. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.